کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ایسا موقع بن جائے کہ کلام کی چند باتیں میں شیئر کر سکوں. جب بھی ہماری گیدرنگ ہوتی ہے تو میں آج کے اس موقع کے لیے بھی شکر گزار ہوں، اور ہمارا ٹاپک فیملی لائف ہی ہوگا. بائبل مقدس اس کے بارے میں کیا تعلیم دیتی ہے، اور بائبل مقدس ہمارے پاس الٹیمیٹ سلوشن بھی ہے. فیملیز کے اندر جو ایشوز ریز ہوتے ہیں، تو میں نے صبح پرائش کی کتاب کے بارے میں بتایا کہ یہ وہ کتاب ہے جہاں پر فیملیز در حقیقت بلڈ بھی ہو رہی ہیں اور سپلٹ بھی ہو رہی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں ساتھ ساتھ ملتی ہے کہ خاندان بن بھی رہے ہیں، ٹوٹ بھی رہے ہیں، پراگندہ بھی ہو رہے ہیں، لڑائیاں بھی ہیں، پھر ریکنسلیشن بھی ہے، صلح بھی ہے. تو یہ میٹرز تو چلتے رہیں گے، لیکن بائبل مقدس کے مطابق اور کرسچن جو ببلیکل جو ایتھکس ہے یا ویلیوز آف دا میرج ہے، ہم نے ان کو بائبل ہی میں سے دیکھنا ہے. کئی دفعہ بندہ اپنی اصلاح کے لیے بائبل کو چھوڑ کر اور بہت ساری جگہوں سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتا ہے کہ کس طرح سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں، مسئلے حل ہو سکتے ہیں. مسئلے کہیں سے بھی حل نہیں ہوں گے، بائبل مقدس کے پاس اس کا سلوشن ہے، کیونکہ اسی سے خاندان کا آغاز ہوا ہے. تو میں نے چند ایک پوائنٹس جو ہے وہ اپنے اس بائبل میں جو نوٹ پیڈ ہوتا ہے، جو اسٹیکی نوٹس ہوتے ہیں، وہاں سے لیا کہ بائبل مقدس ایک آرڈر، ایک ترتیب، ایک قرینہ ہمارے سامنے رکھتی ہے. دنیا کی پیدائش سے لے کر ہر ایک چیز کے اندر ایک آرڈر ہے، ایک سسٹم ہے. تو جب خدا نے تخلیق کا کام کیا تو اس تخلیق کے کام کے اندر بھی ہمیں ایک آرڈر نظر آتا ہے. ہم راہ راست چلے جاتے ہیں کہ خدا نے آدم کو بنایا، پھر اس کے بعد اس کی پسلی سے ہوا کو بنایا، پھر خدا نے کہا کہ یہ دونوں ان کا اب یہ دو نہیں ایک جسم ہوں گے، ایک تن ہوں گے. اور پھر ہمیں وہاں پر لیونگ اور کلیونگ کا کانسیپٹ ملتا ہے، چھوڑ دینا اور آپس میں جڑ جانا یا جڑے رہنا. تو لیونگ اور کلیونگ کا بھی ہمیں بائبل میں کانسیپٹ ملتا ہے کہ یہ اپنے ماں باپ سے الگ رہے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا. اور یسوع مسیح نے 19ویں باب ان دا گاسپل آف میتھیو میں بھی اسی بات کو اون بھی کیا اور پروکلیم بھی کیا، یعنی اس بات کی تصدیق بھی کی، اس کو سرٹیفائی بھی کیا کہ جو پیدائش کے اندر موسیٰ کی معرفت خدا نے لکھوایا وہ ایز اٹ از ہے. تو ہم دیکھیں گے بائبل مقدس کے اندر تخلیق کی ترتیب سے ہم شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ اور زیادہ نئی چیزوں کو بھی جان سکیں. مثال کے طور پر جیسے سوری یہ میں جو بھائی میرا خیال ہے جب خدا نے تخلیق کا کام کیا تو تخلیق کے کام کے وقت میں پہلے دن میں خدا نے کیا بنایا؟ روشنی کو خدا نے پہلے دن پیدا کیا. ذرا میری رہنمائی کریں، آپ کے پاس بائبلز ہیں. دوسرے دن خدا نے کیا بنایا؟ یعنی فضا اور پانی، ان کی ڈویژن. پانی کو پانی سے جدا کیا اور فضا بنائی اور نیچے پانی ہے. تیسرے دن میں کیا ہوا؟ پانی کو ایک جگہ پر جمع کیا. اوکے، سمندر ہو گیا اور خشکی یعنی زمین کو پیدا کیا. اچھا، یہ ہمیں 3 دن ملتے ہیں. اس کے بعد چوتھے دن کیا ہوا؟ اوکے، نیر اکبر اور اصغر. پھر 5ویں دن پرندے بنائے اور
نہیں آپ ذرا دیکھ کے مجھے بتائیں, ذرا دیکھ کے بتائیں 5ویں دن میں کیا ہوا؟ 5ویں دن میں ہوا کے پرندے اور سمندری جانور. 5ویں دن کے اندر جی یہی ہے. رینگنے والے جانور. 5واں دن دیکھیے ذرا دھیان سے دیکھیے. 5ویں دن میں یہی ہے, ہوا کے پرندے سمندری جانور. خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا پانی کرے کے جانداروں کو اور کثرت پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑے. اور رینگنے والے جانور حشرات. اچھا, اور 6ویں دن خدا نے کیا بنایا؟ انسان. جانور بنائے اور انسان بنایا. آخری مخلوق اور انسان. 6ویں دن خدا نے انسان جو پائے بنائے 4 کام. یعنی چلے چرند پہ کیا کرتے ہیں؟ چرند پہ نہیں, درندے. درندے جی جنگلی اوکے, جانور. درندے جنگلی جانور. چوپائے چلو چوپائے اور انسان. اور دوڑنا. چوپائے اور 2 پائے اور انسان. 4 پائے اور 2 پائے. ٹھیک ہے. اچھا, اب جب خدا نے تخلیق کا کام کیا تو یاد رکھیں یہاں پر انیشیٹ کیا گیا ہے کام کو اور یہاں پر کمپلیٹ کیا گیا ہے کام کو. چونکہ میں نیو ٹیسٹمنٹ سے میرا زیادہ کنسرن ہے, تو جو ہیبریو کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو 12 آسا کے اندر اس کی ڈیلیٹ کرتے ہیں. یعنی کریشن ایکس نیہیلیو گریک کے اندر اس کا مطلب ہے آؤٹ آف نتھنگ. جب کچھ بھی نہ تھا تو خدا نے عدم سے چیزوں کو وجود بخشا. تو اس کا تعلق ان 3 دنوں سے ہے, اور ان 3 دنوں کا تعلق جب کچھ تھا اس کے بعد موجود چیزوں کے اندر سے چیزیں پیدا کی گئی. تو ان کا تعلق ہیبریو کے اندر تو آسا سے ہے. 12 اور آسا 2 لفظ ہیں, یہ تخلیق کے لیے استعمال ہوئے ہیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں روشنی ہوئی پہلے دن, لیکن نیر اکبر اور اس کا تعلق یعنی پہلے دن کا تعلق 4تھے دن کے ساتھ ہے, سورج اور چاند بنا ہے. اسی طرح سے دوسرے دن کا تعلق 5ویں دن کے ساتھ ہے. اسی طرح سے تیسرے دن کا تعلق 6ٹھے دن کے ساتھ ہے. آج جو کریٹکس ہے, جو سائنس ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں بائبل مقدس سائنس کے مطابق وہ ٹیلی نہیں کرتی ہے سائنس کو, اور کہ یہ ممکن نہیں ہے. سائنس کہتی ہے کہ روشنی کا منبع سورج ہے. تو بائبل کیسے کہتی ہے کہ جب منبع ہی نہیں ہے تو روشنی کیسے ہے, جب سورج ہی نہیں ہے تو روشنی کیسے ہے؟ تو میں اس کے لیے صرف بہت ڈیٹیل نہیں, کیونکہ میرا ٹاپک کچھ اور ہے, تو میں اس کے لیے یہ صرف کہتا ہوں کہ دنیا جہان کا علم 4تھے دن سے شروع ہو رہا ہے, لیکن بائبل مقدس ہمیں پہلے دن تک لے کے جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ دنیا جہان کا سارا لاجک, علم, فلسفہ جو اپنے آپ کو الہام کہتے ہیں, ان سب کا آغاز 4تھے دن سے ہوتا ہے. کوئی تیسرے دن, دوسرے دن, پہلے دن تک جاوے کہ تا جا کے بائبل مقدس کا مقابلہ کرے. بائبل مقدس کی سپیریورٹی یہ ہے کہ وہ سب سے مقدم و افضل ہے. اب یہاں پر چیزیں جن کا تعلق عدم سے چیزوں کو وجود میں لانا ہے ان کے ساتھ ہے. یہاں پر موجود چیزوں سے آگے چیزوں کو پیدا کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. آج صبح ایک سوال بھی ہوا تھا, کسی نے بھائی تھے یہاں پر کیا تھا کہ وہ اچھا نہیں ہے لکھا ہوا ہے, بھائی وکٹر نے کہا. تو اگر آپ دیکھیں بائبل مقدس کے اندر آگے جانے سے پہلے, تو آپ دیکھیں کہ پہلے دن کو خدا نے کہا روشنی بنائی اور خدا نے کہا کہ اچھی ہے, تو اچھا ہے کہا. دوسرے دن میں خدا نے اچھا ہے نہیں کہا. اسی طرح سے پھر تیسرے دن اور آنورڈ اچھا ہے کہا گیا. تو سوال یہ تھا کہ خدا نے کیوں یہ اچھا ہے نہیں کہا دوسرے دن میں. تو ہمارے پاس جو بائبل ہے چونکہ آیات کے اندر ڈویژن ہے, اوریجنلی بائبل مقدس آیات کے اندر ڈویژن نہیں ہے, نہ ابواب کے اندر ہے. جو موسٹ پرومیننٹ شخص ہے وہ بشپ سٹیو لیونگٹن ہے, جو 13ویں صدی کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. 1200 سمتھنگ میں نے بھائی سے کہا تھا, آپ نے ڈیٹ دیکھی تھی؟ اوکے, ڈیٹ کیا تھی کچھ یاد ہے دیکھیں؟ تو بشپ سٹیو لیونگٹن 13ویں صدی کے اندر آیا. اس نے آیات کو ابواب کے اندر, آپ اس کو نیٹ پر یا گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں, تو آیات کی تقسیم اس نے کی ہے.
اب ہمارے پاس جو دوسرا دن ختم ہوتا ہے اور دوسرا دن ختم ہوا اور تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر کمپلیشن ہوئی ہے، جبکہ اگر آپ تیسرے دن کو دیکھیں گے تو وہاں پر ایک نہیں 2 مرتبہ لکھا ہے، اور 10ویں آیت کے اندر خدا نے خشکی کو زمین کہا اور جو پانی جمع کیا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر تیسرے دن کے اندر ہی جب زمین سے گھاس جڑی بوٹیاں اگائی تو خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے، سو تیسرا دن ہوا۔ تو پہلے دن کا اچھا ہونا، پھر چوتھے دن کا اچھا ہونا، لیکن تیسرے دن میں 2 دفعہ اچھا ہونا، اور دوسرے دن میں یہ کہنا کہ یہ مطلب سکپ کر دینا کہ اچھا ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ موسیٰ نے انٹینشنلی یہ بات کی ہے۔ جہاں پر ہماری آیات ختم ہوتی ہے وہاں پر بائبل مقدس کا سیکوینس ختم نہیں ہو رہا۔ تو سیکوینس یہ ہے کہ جب خدا نے فضا کو پانیوں کو جدا کیا تو اس کے بعد کام مکمل تب ہوا جب پانی کو پانی سے جدا کرنے کے بعد پانی کو جمع کر کے سمندر بنا دیا تو خدا نے کہا اچھا ہے، یہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو ان کمپلیشن پر خدا نے کبھی نہیں کہا کہ اچھا ہے، اس لیے وہاں پر خاموشی اختیار کی گئی، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے کیونکہ ابھی تو کام ان پروسیس ہے۔ اور آگے تیسری ہی جو دن ہے اس میں 2 کام ہو گئے، ایک تو پچھلے کام کی تکمیل بھی ہو گئی تو اس کے لیے الگ سے کہا اچھا ہے، اور پھر اگلا کام جو خدا نے زمین کے لیے خشکی کے لیے کیا اس کے لیے الگ سے کہا کہ اچھا ہے۔ اب چھٹے دن میں کیا ہوا؟ چھٹے دن میں انسان بنا۔ اب انسان جو اس کا جنڈر ہے، خدا نے پہلے آدم کو بنایا، اور جب خدا نے آدم کو بنایا تو پہلی مرتبہ ایبسولوٹلی ناٹ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا ہے؟ نہیں۔ جواب آیا ایبسولوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں اس کے لیے ہوا کو بناؤں گا۔ تو جس طرح سے ان یعنی کریشن ایکس نہیلیو اور 12 راسا کی بات کرتے ہیں تو خدا نے چیزیں بنائی، پھر ان سے چیزیں بنائی، اور یہ ان کا تعلق ان تمام ڈیز کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طرح سے آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں ہے، اس کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے۔ جیسے روشنی کا تعلق نیر اکبر اور اصغر کے ساتھ ہے، بے شک روشنی ہے لیکن اس کے ظہور کے لیے نیر اکبر اور نیر اصغر کو، یہ انسان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، خدا کو ضرورت نہیں ہے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ ایسا ہی اگر روشنی کو سمجھنا ہے تو ہمیں سورج کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آدم کے بارے میں ہم یہاں پر اپنے ٹاپک پر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بے شک یہ اپنے اندر ایک کمپلیٹ آدم ایک خدا کی جامع ایک مکمل تخلیق ہے، تو بھی اس کی کمپلیشن ہوا کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جیسے یہ چیزیں ان چیزوں کو کمپلیٹ کرتی ہے، کمپلیشن دیتی ہے، یہ لاجک دیتی ہے، ویسے ہی آدم کی کمپلیشن ہوا کے ساتھ ہوتی ہے۔ آمین۔ تو جب خدا نے آدم اور ہوا کو بنایا تو یہ 2 نہیں 1 ہے۔ لیکن آج صبح ایک بڑی خوبصورت بات پاسٹر شہزاد گل صاحب نے کی، انہوں نے کہا کہ ایک جو بیبلیکل ہے خاندان، اس کی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ خاندان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ اس میں 3 لوگ ہیں۔ نمبر 1 خدا جس نے بنایا، پھر آدم جو کہ شوہر ہے، اور نمبر 3 ہوا جو کہ بیوی ہے۔ یہ ایک کمپلیٹ خاندان ہے، اور اس کے اسی بات کو آگے بڑھایا ایک اور پرسپیکٹیو میں پاسٹر آئزک نے کہ یہ کمپلیٹ خاندان ہے، اور جو اولاد ہے یہ خدا کی برکت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اولاد کے بغیر خاندان کمپلیٹ نہیں ہے۔ خاندان کی کمپلیشن کے اندر یہ ایک مثلث ہے، خدا ہے، یہاں پر شوہر ہے، اور یہاں پر بیوی ہے۔ تو یہ ٹرائی اینگل ہے، اور ٹرائی اینگولر جو ریلیشن ہے اگر ہم دیکھیں کہ شوہر اور بیوی یہ دونوں، یہ جو پہلا انسٹیٹیوشن، یہ مقدس رشتہ جس کی بنیاد خدا نے رکھی، یہ جتنا زیادہ
دونوں طرف سے خدا کے پاس جاتے ہیں اتنا زیادہ یہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جاتے ہیں. یعنی خدا میں یہ دو نہیں بلکہ ایک تن ہوں گے. پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے. تو یہ جڑتے یہاں پر آ کر ہے, یہ یہاں پر آ کر جڑتے ہیں. اگر خدا سے دور ہوتے جائیں گے تو ان کے اندر دوری پیدا ہوتی جائے گی. تو رشتے خدا میں بنتے ہیں اور خدا ہی میں قائم رہتے ہیں. جو رشتہ جتنا زیادہ خدا میں ہوگا اتنا زیادہ سالڈ ہوگا, کیونکہ خدا کریٹر ہے, خدا خود اس کا گواہ ہے, خدا خود اس کا ڈیفینڈر ہے, اس کا سسٹینر ہے. جو رشتے خدا سے جدا ہوں گے لاکھ کوشش کر لیں بچانے کی, ان کی دوریاں ہم ختم نہیں کر سکتے. کہیں نہ کہیں ان کے درمیان میں تفاوتیں یعنی فاصلے ہوتے ہیں. تو یہ ایک خوبصورت ٹرائی اینگل ہے جو ببلیکل جو ہمیں ریلیشن ملتا ہے ایک میاں بیوی کے رشتے کا. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم شوہر اور بیوی کی بات کرتے ہیں, کئی دفعہ ساری زندگی گزر جاتی ہے, میاں اور بیوی کا رشتہ بن تو جاتا ہے. ایک تو یہ بات تھوڑی سی, میں اس کو اسٹڈی بھی کر رہا تھا, تھوڑی سی جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تب سے مجھے آکورڈ لگنا شروع ہوئی. تو پہلے تو یہ تھا, اور غالباً معلوم نہیں ہے میں نے بھی کیا ہو, کہ جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے وقت میں پادری صاحب جو بیٹی ہے اس کے گھر والوں سے اجازت لیتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کی طرف سے مجھے اجازت ہے کہ میں اس کا نکاح کروں. گویا میں آپ کی طرف سے لے کر اس بیٹی کو ایک اور خاندان کو پیش کرتا ہوں, دیتا ہوں. تو وہ ایک پروسیس ڈیلیوری کا پروسیس سامنے آیا کہ بیوی کوئی پارسل تو ہے نہیں کہ ایک ہاتھ سے لیا اور یہ پارسل آپ نے آگے دوسرے ہاتھ پہ ڈیلیور کر دیا. وہ ایک پورا انسان ہے, اس لیے اس کو آنر کرنا سیکنڈ پرسن کے طور پر نہیں, کیونکہ بیوی سیکنڈ پرسن کے طور پر نہیں ہے, بلکہ یہ اصل میں آدم کی کمپلیشن ہے. یہ آدم کی گویا تکمیل ہے. بے شک آدم جینڈر کے حوالے سے لحاظ سے مکمل بنایا گیا, لیکن خدا نے کہا. اور جب سیکنڈ لاسٹ ایئر بیک میں نے جب سلائیڈز پر ایک چیز بتائی تھی کہ عیش, اگر میں, کیونکہ میں ہبریو کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں, گریک کا ہوں, تو اگر عیش تلفظ ٹھیک ہے تو اس کو اگر آدم کو کہا گیا ہے تو عیشہا عورت کو کہا گیا. یہ آخ جو لفظ ہے یہ پریس کو بھی بیان کرتا ہے, اور یہ ایک چھوٹا سا سینٹنس جو ورڈ ہے اصل میں یہ نہ صرف تعریف کا ہے بلکہ ایک نغمہ بھی ہے کہ جب خدا نے بیوی کو بنایا, عورت کو بنایا, ناری کو بنایا, تو ہوا کو آدم کے پاس لایا تو اس نے گویا ایک خوشی کا نغمہ گایا, اس نے گویا کہکا لگایا, یعنی خوش ہوا. اور چونکہ موسیٰ خود بھی ایک شاعر تھا اس لیے اس نے ورڈز کا چلاؤ بڑا خوبصورت کیا, اور اس نے آہ کہا, اور ہم کہتے ہیں آہا یعنی واہ واہ. تو یہ فرسٹ جو ورڈ آف پریز ہے یہ آدم کے منہ سے اپنی بیوی ہوا کے لیے نکلا, اور جو پہلا شیر ہے اس نے کہا یہ تو اب نر سے نکالی گئی ہے, یہ ناری کہلائے گی. تو یہ پہلا بند یا پہلا جو شیر ہے وہ خود آدم نے اپنی بیوی ہوا کے لیے کہا. تو یہاں پر نہ تو کسی کو انفیریئر کیا گیا نہ کسی کو سپیریئر کیا گیا, بلکہ ایک پرائمری بانڈ کی بات کی گئی ہے. ایک انیشیل جو رشتہ ہے سب سے, جہاں سے سارے رشتوں کا آغاز ہوتا ہے, اوریجن ہے, ہے, جڑ ہے, ابتدا ہے, اس کی بات ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ کبھی کبھی ساری عمر شادی اس طرح سے ہوتی ہے. یہ ریلوے کی دو لائنیں ہیں, ریلوے ٹریک, یہ دونوں پیرالل چلتی ہیں, دونوں متوازی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہے.
کبھی کبھی کہیں کسی جگہ پر میلوں کے فاصلوں کے بعد کسی ایک جنکشن پر ان کی کنجنکشن ہوتی ہے، یعنی اسے کہتے ہیں نقطہ اتصال یا حرف عطف، کنجنکشن کو ہم اردو میں کہتے ہیں ملاپ، یعنی انہیں اسٹیشن تے اتنے پٹڑیاں کدی کدی ایسیاں جاندیاں جاندیاں ایج ہو جاندیاں نے تے چنڈی کوئی لال کوئی ہری مہاندے نے کہ لا بھی ایج ہو گئی تو ڈگ جاؤ گے، ایج کر کے چڑھ جاؤ گے پھر سیدھی آگے پھر، یعنی وہ جو سیپریشن ہے وہ بدستور رہے گی، کتے کتے یہ جو ہے یہ پٹڑی مل جاتی ہے کسی کسی نقطے پر اور آگے جا کر پھر ایسے، اور پھر کسی مقام پر جا کر ایک دوسرا مصالحت کر لیتے ہیں اور آگے جا کے پھر ایسے، یعنی کئی کئی مہینے ایک دوسرے منہ سجائی رکھتے ہیں، ٹرتے کٹھے نے، سوندے پیندے کھاندے کھلوندے ہسدے کھیڈدے لگدا ہے جویں کٹھے نے، لیکن انہاں وچ فاصلہ کبھی دور نہیں، کسی نقطے پر جا کر کٹھے بیٹھ جاندے نے اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی سلسلہ شروع۔ تو شاید ہماری ازدواجی زندگیاں اس ریل کی پٹری کی طرح ہے کہ جب مطلب ہوا، جب کام نکالنا ہوا، اس مقام پر ایک ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ اے لینا انجی نال نال ٹوڑ دیا رہ گیا، اور کہنا ہے ہم نے کہ جی دیکھیں ہم تو ساتھ ساتھ ہیں، یعنی کراچی سے لے کر پنڈی تک ہم تو ساتھ ساتھ ہیں۔ حیدرآباد کو آ کے پھر ایڈ کر کے مل جاتی ہے۔ اوکے، تو اب میرا موبائل تھا یہاں پر، یہ اس میں میرے نوٹس ہے۔ خدا نے اس پاک رشتے کو ڈیزائن کیا ہے، وائز نکالیے میرے ساتھ کی کتاب، یعنی سلیمان نے اس کو لکھا، اور اس کے چوتھے باب کے اندر لکھا ہے، ایک سے دو بہتر، نویہ سے پڑھوں گا، ایک سے دو بہتر، کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی پنجابی چاہ رہے ایک تے ایک دو نہیں، ایک تے دو 11، ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا۔ یہاں پر گرے لفظ پلورل ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈگری ہمیشہ بڈھی ہے، غلطی ہمیشہ بیوی کی ہوتی ہے، گرے بندہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر وہ گرے تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا، لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے۔ اس لیے آپ کو کانسیپٹ مددگار والا آتا ہے کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا۔ پھر اگر دو اکٹھے لیٹے تو گرم ہوتے ہیں، پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے؟ یہ آیت اگلی جو ہے یہ بڑی ایک خوبصورت آیت ہے، یہ حصہ اسی پیسج کا، اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آگے تہری ڈوری کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی، حالانکہ پیچھے کہا گیا ہے دو، آگے کہا گیا ہے کہ ایک پر اگر کوئی غالب آئے تو دو سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ دو کون ہو جاتے ہیں؟ یہ دو ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایک غالب آئے۔ غالب کون آئے گا؟ میاں اور بیوی کے رشتے میں سوائے شیطان کے تیسرا کوئی نہیں آتا۔ پہلے دن سے لے کر میاں اور بیوی کے رشتے میں سوائے شیطان کے تیسرا کوئی نہیں آتا۔ اے شیطان کن جانا ہے یہ کوئی نہیں پتا، کیونکہ جو پہلی مرتبہ آیا وہ سانپ کا روپ لے کر آیا، وہ کب کس روپ میں آتا ہے وہ نہیں پتا۔ لیکن اگر
ایک کے اوپر کوئی اگر شیطان شوہر پر غالب آئے تو دو مل کر، خدا اور بیوی مل کر غالب آئیں گے شیطان. اور اگر شیطان بیوی پر غالب آئے تو پھر دو مل کر شوہر خدا کے پاس جائے گا اور یہ دونوں مل کر اس شیطان پر غالب آئیں گے اور تہری ڈوری نہیں ٹوٹی. یہ تہری ڈوری کون ہے؟ یہ میاں اور بیوی کے درمیان میں خود خدا ہے. آمین. اور اسی لیے ملاکی کہتا ہے کہ خدا تو خود گواہ ہے، وہ اس رشتے کے اندر موجود رہتا ہے. اس لیے یہ جو لیک آف کمیونیکیشن ہے یا نقطہ اتصال کسی جگہ پر جا کر ملنا، یہ بیبلیکل وے نہیں ہے. اس میں ہماری خود غرضیاں شامل ہیں. اور آفٹر دا فال یہ سارے سلسلے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہ ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمیں غالب آنے کے لیے، غلبہ پانے کے لیے اس تہری ڈوری کی ضرورت ہے جس نے اس رشتے کو بنایا ہے، جس نے تخلیق کیا ہے. وہ خود خدا ہے. اگر خدا اس رشتے کے اندر نہیں ہے تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی بندے کو لے کے نا اس کو ایک بند کمرے میں بند کر دیا جائے اور وہ ہوا یعنی وینٹیلیشن کے ہوا کی کوئی گزرگاہ نہیں اور ہوا کے نہ ہونے کے سبب سے مر جائے گا. خدا کا ہونا اس رشتے کے اندر گویا ہوادار کمرے کے اندر سروائیو کرنا ہے کیونکہ خدا اس رشتے کی آکسیجن ہے. ادروائز سفوکیشن ہے. ہر وقت گھٹی گھٹی زندگیاں، کبھی گھٹی بندے کو ڈرتی ہوتی ہے، کبھی بندہ گھٹی کو ڈرتا ہوتا ہے. گھٹی گھٹی زندگیاں کیونکہ اس رشتے میں آکسیجن نہیں ہے. اور خدا اس رشتے کے اندر ہوگا تو پھر وارے ہی نیارے نے. سو میں نے یہ لکھا کہ وائف is created as a remedy، ایک ریمیڈی کے طور پر، مددگار کے طور پر، اور سولوشن جیسا میں نے پہلے بتایا فار دا پرابلم. اور ہم کہتے ہیں کہ جی اسی جنت سے جانا ہے. خدا کے فردوس میں جانے کے لیے اپنے گھروں کو جنت بنائیں اور یہیں سے ایک عملی تجربہ کریں. ربی عقیوہ، ایک تو مجھے میں ضرور اپنی جسٹیفیکیشن کے لیے انٹی جی نے ایک سوال پوچھا تھا، اسی شخص کا حوالہ لے کر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا کہ گاؤدن گاڑی کا ایک پراپر آنسر نہ دے سکا. تو ربی عقیوہ جو ہے یہ ایک عام بندہ تھا، غریب تھا، اور اگر آپ اس کو گوگل پر جا کر لکھیں گے تو اس کی کافی جگہوں پر آپ کو اس کے بارے میں اسٹڈی ملے گی. تو اس کی جو بیوی تھی، الگ اس کو کہا گیا کہ اپنا بیان نہ کرا دے، کیا نہیں میں نہ کروانا بیان. تو اس نے کہا کہ اس کو برات اس کی بیوی نے پڑھایا سے برات اس کو بھیجا کہ جا کر توریت سیکھ کے آ، خدا کا کلام سیکھ کے آ. اور اس کو کلام سیکھنے کے لیے 12 سال لگ گئے. 12 سالوں کے بعد جب وہ واپس آیا اور ایک دن اور اس نے دروازے پر ہی یعنی ایک سرپرائز وزٹ کیا گھر کے اندر. تو اس کی بیوی کو اس کی پڑوسن کہہ رہی ہے کہ تو تے اپنی جوانی رو لی ہے، کیتا بھی عشق کی، یعنی اپنی مرضی نہ کیتا بھی بیاہ ہی تے 12 سال ہو گئے ہیں تو فائدہ کیا ہے تمہیں بیاہ. تو وہ اپنی پڑوسن کو کیا کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی وہ آ گیا نا عقیوہ، اس اردو کتابوں میں جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے عقبہ لکھا ہے، ربی عقبہ. انہوں نے کہا آج بھی وہ آ گیا نا تو میں انہوں کہنا ہے 12 سال ہور پڑھ گیا تاکہ ربی بنے. سچائی سیکھ کیا ہے توریت تورا، صرف 5 کتاباں سیکھنے واسطے. اور اچھا اوور ہے نہیں، یعنی انہیں بوئے سن لیا اور سرپرائز وزٹ تھا، بیوی کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ آ رہے ہیں. تو اس نے سن کر بتائے بغیر پھر واپس ٹوڑ گیا اور اگلے اور 12 سال لگائے. 24 سال کے بعد 24,000 شاگرد بھی ہو رہے سن. اور جب وہ بڑی دھوم دھام کے ساتھ دوبارہ اپنے گھر میں آیا اور بیوی نے اپنے کار اپنے بچیاں کو پالیا، کس طرح سے جنگل سے لکڑیاں اکٹھیاں کر کر کے اس نے اپنا گھر چلایا، اسی انتظار میں کہ کبھی تو میری خواہش پوری ہوگی، وہ واپس آئے گا
اور ربی کہلوائے گا. تو جب وہ واپس آیا تو اس کی بیوی اس کو ویلکم کرنے کے لیے گئی, تو اس کے شاگردوں نے اس کی بیوی کو, کیونکہ ان کو کیا پتا نہیں بیوی ہے, اس کو ڈانٹا, انہوں پیچھے کیتا. تو ایک جملہ انگریزی کے اندر لکھا ہوا وہ مجھے بڑا پیارا لگا. تو اس ربی عکیوہ نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ what is yours, what is mine is hers. کہ جو کچھ میرے پاس ہے, جو کچھ تمہارے پاس ہے, وہ سب اس کا ہے. ساری ڈگریاں ایلیا نے, اس لیے یہ میری بیوی ہے, اس کو منع نہ کرو, اس کو مجھے گریٹ کرنے دو, ویلکم کرنے دو. تے اگر کسی مقام پر بندے پہنچ جان ڈگریاں لے لین تے وہ ڈگریاں اصل چ انہاں دیاں بیویاں دس گویا اسی کہنا بندیاں دے سر دا تاج, انہاں دے سر دا تاج, یہ آنر ہے. تو جو بات کی, ایک دن اس کو کہا, ایک استثناء کی کتاب کے ایک آیت پر اس کو کہا کہ ایک مجمع بہت بڑا, آپ نے اس پر کلام سنانا ہے. اس نے فلیٹ انکار کر دیا. استثناء کی ایک آیت پر کلام سنانے کے لیے اس نے فلیٹ انکار کر دیا. اس نے کہا کہ ابھی میری تیاری نہیں ہے, اس ایک آیت پر کلام سنانے کے لیے مجھے پوری شریعت پڑھنی پڑے گی, 5 کتابیں پڑھوں گا, پوری توریت پڑھوں گا, تو پھر میں اس ایک آیت پر کلام سنا سکوں گا. 24 سال کے بعد بھی وہ حرفاً مولا نہیں ہو گیا. اس نے پھر کہا کہ حجے مجھے سیکھنے کی ضرورت ہے, میں سب کچھ نہیں. تو ہم پاسبان ہیں, ہر بندہ ہر سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ ماسٹر نہیں ہوتا. اسپیسیفک سبجیکٹس کے اندر آفٹر دا اسٹڈی ہو سکتا ہے کہ وہ سم انسائٹس جو ہے وہ دے سکے, ادروائز ہم سب کو سرنڈر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے, یہ کلام خدا کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اس کا جواب نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ابھی وہاں تک رسائی نہیں. تو میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں, اچھا میرے پاس ٹائم کتنا ہے راجا بھائی, کس کے پاس جو کتنا ٹائم, کیا نیندر چلا 15 منٹ اور, اوکے تھینک یو. بہت کم ٹائم ہے, اگر زیادہ ہو جائے میرے پاس. اس رشتے کی خوبصورتی ویسے تو بڑا خوبصورت پولس رسول نے اس کو ایلسٹریٹ کیا یسوع مسیح کے ساتھ مثال دے کر 5ویں باب میں افسس کی کلیسیا کو. لیکن 2 کام بڑے خوبصورت ہیں, آج صبح ان کو ڈسکس بھی کیا گیا. گھروں کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے ہی نہیں. یہ جو بڑے بڑے ایشوز بن جاتے ہیں, بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے, صرف 2 کام ہو تو مسئلے نہیں ہوں گے. ایک گھرانہ خوشگوار گھرانہ ہو سکتا ہے, وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی تابعداری کرے اور شوہر پیار کرے. یہ 2 کام ہے. وہ تابعداری میں کوتاہی کرتی ہے تو جھگڑا, وہ پیار میں کوتاہی کرتا ہے تو جھگڑا. پیار میں وہ نازک ظرف والی آیت پطرس نے بتائی ہے. اور یہ بھی بڑی بات ہے کہ لکھا ہے کہ دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. ایک یہ نہ کہے کہ میں چوکھا ہوں, دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں. اور اگر دونوں میں سے ایک فریق بھی اس رشتے میں کمزور ہے تو لکھا ہے تمہاری دعائیں رک جائیں گی. پطرس کہتا ہے ایسے نہ ہو کہ تمہاری دعائیں رک جائیں. تو دونوں ایکول, پیرلل, برابر ہے زندگی کی نعمت کے وارث ہمارے رشتوں کے اندر. اس لیے اس ایک رشتے سے چونکہ سارے رشتے جڑے ہوئے ہیں, آگے سارا خاندان, سارے رشتے, سب کچھ خراب ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. لیکن ہم فیس بک کے لیے کر دیتے ہیں, وہ ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں, کبھی جناب ہیپی ویڈنگ اینیورسری آ گئی, کبھی فادرز ڈے, کبھی مدرس ڈے آ جاتا ہے. میں اگلے دن چرچ میں کلام سنا رہا تھا کہ ہم فیس بک کے لیے مدرس فادرز ڈے مناتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر اس کی بڑی خوبصورت مثال, رول ماڈل, ایک ماڈل فادر ہمیں ملتا ہے اور وہ ہے خود خدا. اور پھر اس کے نیچے یعنی کیپٹل ایف فادر کے نیچے پھر
फादर्स आते हैं, और अगर फादर के अंडर होगा तो उसकी औलाद उसके अंडर होगी, उसके कैनोपी के नीचे होगी। तो जो बिब्लिकल रोल मॉडल है, यानी पौलुस रसूल ने तो बड़ों के, बच्चों के, औरतों के, मर्दों के, नौकरों के, मालिकों के, सबके रूल्स बताए कि कैसे बेहतर तौर पर जिंदगी गुजारी जा सकती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बिब्लिकल रोल मॉडल्स हमें नजर आते हैं अच्छे, जिन्होंने अपनी, वैसे तो नूह का सुबह जिक्र किया गया, अय्यूब अपनी औलाद के लिए कुर्बानियां गुजराता है, और वो जब वो ज़ियाफ़तों के लिए इकट्ठे होते हैं तब वो मज़बा सजा के बैठा होता है कि हो सकता है कि भूले चुके जुगत मजाक एक दूसरे को हर्ट किया हो, कहीं बातों बातों में खता हो गई हो, तो खुदा के हुजूर में बैठकर शफात करता है। कैसा बाप है, क्या खूबसूरत मॉडल है कि जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं आपस में, वो बहन भाई 10 नहीं है, कह के वो भाई अपनी बहनों को भी अपने घरों में बुलाते हैं। तो बाइबल ने सिर्फ एक हिंट दिया है, लग रहा है उसने खाली 10 नहीं सन, आगे बड़े रिश्ते जुड़े हैं, यानी उन्होंने भरावां दी बीवियां ते फिर अगों भैणां दे बंदे ते फिर सारे एक घर च फिर हो सकदे उन्हां दे बच्चे, तो एक बहुत एक्सटेंडेड फैमिली हमें नजर आती है। लेकिन उनके अंदर यूनिटी थी, और उसके पीछे कौन था कि जो अय्यूब है वो घुटने टेकने वाला है, वो दुआएं करने वाला है। तो बाइबल के अंदर एक फादर डे बड़ा खूबसूरत मनाया गया है, और वो फादर डे है कि जब इफ्ता जलादी, उसकी बेटी, बाप कहता है मैं जुबान दे चुका हूं कि जब जंग जीत कर आऊंगा तो जो सबसे पहले आएगा उसको कुर्बान करूंगा। तो उसको उसकी बेटी सामने आ गई, कपड़े पाड़े कि तू तो मैनू जिंदियां ही मार छड़े हैं, अब क्या करूं, मैं जुबान दे चुका हूं उस खुदा को। तो बेटी ने क्या कहा, उसने कहा कि तेरी बात मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी, तेरी बात खुदा से हुई है, लिहाजा खुदा की इज्जत की खातर, बाप की इज्जत की खातर बेटी की जान भी हाजिर है। और उसने अपनी जान कुर्बान करके बाप की इज्जत महफूज की है। अज ते धीयां पग्गा रोल के टुर जांदियां ने, दौड़ जांदियां ने, और बाद चो फेसबुक ते लिखा होता है हैप्पी फादर्स डे। एक बाइबल में मदर्स डे भी है। 16 हिजकिय्याह ने कहा जैसी माँ वैसी बेटी के हवाले से उसने वहां पर रेफरेंस दिया। हेरोदियास की बेटी नाच रही है और हेरोदिस, और उसने उसको कदी सल्तनत तक दुनिया च आज तक किसी ने सिर की कीमत इन्नी नहीं लगी जिन्नी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले सिर की कीमत लगी, यानी अद्धी सल्तनत तक दवालू ने उसको ठुकराया। और उसकी मां ने कहा कि मांगना है तो उसका सर मांग जिहड़ा सानू चंगी माड़ी तो आखदा है, इहदी धौन लग जाएगी, ना कोई राके वेखेगा, तू भी मौज करी नची फिरी ज़ियाफ़तों के अंदर, और मैं भी बदी ज़रा में अपनी मौज मस्ती में लगी रहूंगी। ते ये मावा तियां रल गईयां और एक नबी का सर कलम हुआ। और जब थाल के अंदर बेटी ने सर रखा ना यूहन्ना का, तो लाकर तोहफा अपनी मां को दिया, मामा हैप्पी मदर्स डे। ये हमारी सोसाइटी को बयान करता है। पर जब यीशु मसीह ने फादर्स डे मनाया तो 7वें कलमे पर कहा, अपनी जान देकर गोया थाल च अपनी जान रख के मज़बा के ऊपर कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, हैप्पी फादर्स डे। अगर ये रिश्ते जुड़े रहेंगे, और तो मेरा ख्याल है कि हम बिब्लिकल वे के अंदर अच्छी फैमिलीज बन सकते हैं। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।